مولاي صل وسلم دائما سرمدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی 20 رکعت سنت نماز تراویح میں ابتدائی 10 رکعتوں میں 17ویں پاری کے آخری 3 پاؤں اور بعد کی 10 رکعتوں میں 18ویں پارے کا پہلا پاؤں اور مزید 2 رکوع ہم نے تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء جاری اور ساری ہے۔ سورہ انبیاء میں خالق کائنات عز و جل نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اور ذکر فرمایا اور ان کے امتوں کے بارے میں بھی احوال سے ہمیں واقف کیا کہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کس طریقے سے اپنی امتوں کو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا کرتے تھے، لیکن سرکش اور نافرمان امتوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی بات کو ماننے کے، ان کی باتوں پر ایمان لانے کے، ان کے نافرمانیاں کی، گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، تو یوں وہ پھر نشان عبرت بن گئے، جبکہ ان انبیاء کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر کہہ دیا انہم من الصالحین۔ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام، تمام کے تمام رسل، یہ سب کے سب بڑے ہی نیکوکار ہیں۔ ان کے نیک ہونے میں، ان کے پرہیزگار ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آگے 17ویں پارے ہی میں سورۃ الحج کا آغاز ہوا۔ سورۃ الحج کے آغاز ہی میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، کیا تمہیں اس بات میں شک ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے؟ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، اس میں جو چاہے کر لو، مر گئے زمین میں مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، پھر کس نے اٹھنا ہے؟ لیکن ایمان والے کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ ایمان والے کا عقیدہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی، ختم ہو جانے والی اور بے وفا اور فانی یہ زندگی ہے۔ اس زندگی نے ختم ہونا ہے، موت آنی ہے، اور پھر موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھنا ہے۔ اس بات کو مثال سے سمجھایا گیا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر وہ مٹی پانی کے قطرے میں تبدیل ہوئی، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اور پھر وہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل ہوا، خون کے قطرے میں بدلا، ثم من مضغۃ، پھر وہ خون کا قطرہ جمع ہوا، لوتھڑا بن گیا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور پھر اسی لوتھڑے سے اللہ نے تخلیق فرمائی اور اسی سے افزائش نسل ہوئی
اور اسی سے ہی نسل انسانی اللہ تبارک و تعالی نے بڑھائی. فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم ہی تو ماؤں کے رحموں میں ایک استقرار پکڑواتے ہیں، یعنی حمل ٹھہراتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مخصوص وقت کے لیے. علماء فرماتے ہیں کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے، 40 دن کا وقت گزرتا ہے، تو وہ پانی کا قطرہ خون کے قطرے میں تبدیل ہوتا ہے. مزید 40 دن گزرتے ہیں تو وہ خون کا قطرہ جو ہے وہ گوشت کے یا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھر مزید 40 دن گزرتے ہیں تو وہ پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. پھر مزید 40 دن گزرتے ہیں تو اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے 9 مہینے کم و بیش ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی اس انداز میں افزائش نسل اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. پھر فرمایا اے انسان اپنی تخلیق پر غور تو کر، تو تیری حقیقت کیا ہے، تو ہے کیا؟ جمع ہوا خون یا خون کا قطرہ یا ایک پانی کا، اور وہ بھی پانی جو کہ ناپاک ہوتا ہے. گندے پانی کے قطرے سے تیری پیدائش ہوئی، اور تو پیدا ہونے کے بعد اکڑتا پھرتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، اپنے سامنے کسی کو حیثیت نہیں دیتا، غریبوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے، کم پڑھے لکھوں کو ان پڑھ اور جاہل کے الفاظ ادا کرتا ہے. کہ اے انسان اپنی تخلیق پہ غور کر، تجھے تکبر زیب نہیں دیتا، تجھے اپنے آپ پہ بڑائی ماننا زیب نہیں دیتا. فرمایا تجھے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اگر انسان تخلیق پر غور کر لے کہ کس انداز میں اللہ نے تخلیق فرمائی، تو کہا پھر کبھی بھی اس کے ذہن میں تکبر، بڑھائی، بڑا پن کا خیال پیدا نہ ہو. اور فرمایا یہی تو ایمان والوں کو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے. فرمایا ایسا ہی ایمان والے قد افلح المؤمنون، ایسے ایمان والے کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، خوف کے حالت میں، خشیت کی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیہودہ لغو باتوں سے وہ دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ اپنے مالوں کی زکاتیں ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سورہ مومن کی ابتدائی 5 آیتوں میں یہ 5 اوصاف ہر ایک انسان کو اپنانے کا حکم دیا گیا. انسان مومن بن کے زندگی گزارے، زبان کوئی سی بھی بولنے والا ہو، لینگویج کوئی سی بھی استعمال کرے، لیکن اس کے عمل سے ایمان جھلکتا ہو. ایمان والا ہونا ضروری ہے. کل قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری یا نہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رہتے کہاں تھے، زبان کون سی بولتے تھے، کون سے خاندان سے تمہارا تعلق تھا. یہ تو لسانی فسادات، قبائل، یہ تو تکبرانہ چال چلوا دیتے ہیں. فرمایا عاجزی اور سادگی کی راہ تقویٰ اور ایمان کی راہ ہے. اور فرمایا ایمان کی راہ یہی ہے، نمازیں ادا کرے تو اللہ کا خوف ہو، روزے رکھے تو اللہ کا خوف ہو،
روزے نمازیں ساری عبادتیں اللہ کے خوف میں ادا کرنا، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان پایا، بھوکا پیاسا رہا، لیکن اپنے آپ کو جھوٹ سے اور مسلمان کو دھوکہ دینے سے اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہا لیکن اگر جھوٹ سے نہیں بچا، اگر مسلمان کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، کہا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس نے تو فاقہ کشی کی۔ روزہ تو جب تھا کہ جب روزے کی حالت میں اپنے آپ کو جھوٹ سے، مسلمان کو تکلیف دینے سے، ایذا دینے سے، اس کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچاتا، تبھی تو روزے کی روحانیت ملے گی۔ فرمایا گیا کہ ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ مکمل کرنا، یہی تو ایمان کی بات ہے۔ اور پھر اسی آیت میں واضح طور پر پھر فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمہیں پیدا کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا، پھر پانی کے قطرے کو گوشت خون کے قطرے میں تبدیل کیا۔ فرمایا یہ کرنے والا کون ہے؟ فخلقنا، اللہ نے فرمایا ہم ہی تو تخلیق کرتے ہیں، پھر گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھاتے ہیں، وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں پر پھر مزید گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اسی طرح ہم اور پیدائشیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی تخلیق بڑی حسین و جمیل ہے۔ تو فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اور پھر تمہیں زندگی عطا فرما کر تمہارے مقدر میں جنت کو رکھا ہے۔ اپنی زندگیوں کو تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ پورا کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں، زکاتیں، روزے، مکمل عبادتیں اللہ رب العالمین ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔